ٹی آر ایس کے صدر چندرشیکھر راؤ نے پارٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کریم نگر میں کہا کہ کانگریس نے علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے نام پر دھوکہ دیا ہے اور آنے والے انتخابات میں کانگریس تلنگانہ میں زمین دوز ہو جائے گی۔ انہوں نے علیحدہ تلنگانہ تحریک میں شدت پیدا کرنے کے لیے آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا۔ کے سی آر نے بتایا کہ 23 تاریخ کو سوریا پیٹ میں ایک جلسہ منعقد ہوگا۔ 29 نومبر کو دیکشا دیوس کا اہتمام کیا جائے گا۔ کے سی آر نے کہا کہ 30 نومبر سے 10 جنوری تک ٹی آر ایس پلے باٹا پروگرام منعقد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے انتخابات میں ٹی آر ایس کسی کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے گی اور تنہا حصہ لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں 100 اسمبلی کی نشستیں اور 15 پارلیمانی نشستیں ٹی آر ایس کا نشانہ ہیں اور اس نشانے کو حاصل کیا جائے گا۔ مملکتی وزیر بلرام نائک نے چہارشنبے کو کیمپ آفس پہنچ کر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر پسماندہ طبقات بسوراج ساریا کے علاوہ ورنگل کے دیگر قائدین موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے مرکزی وزیر کو مبارکباد دیتے ہوئے ریاست کی ترقی کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے امریکہ کے صدر براک اوباما کو دوسری میعاد کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے بیان میں کرن کمار ریڈی نے اس امید کا اظہار کیا کہ اوباما کی حرکیاتی قیادت میں امریکہ مزید ترقی کے منازل طے کرے گا۔ کرن کمار ریڈی نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اوباما حکومت امریکہ میں مقیم تیلگو عوام کا خیال رکھے گی۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں ہوئے غبن کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں سی آئی ڈی کی ٹیم نے اسکالرشپ فارمز اور دوسرے دستاویزات کی جانچ کی۔ واضح ہے کہ محکمے میں ہوئے غبن کے بعد اسکالرشپس اور فیس باز ادائیگی کو لے کر اقلیتی طلباء میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری دانا کشور نے پہلے ہی یہ واضح کیا ہے کہ غبن کا طلباء کی اسکالرشپس اور فیس باز ادائیگی پر اثر نہیں پڑے گا۔ سی آئی ڈی کارپوریشن کے تمام ریکارڈز کا بھی جائزہ لے رہی ہے اور حکومت کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کارپوریشن میں ہوئے غبن سے اقلیتی طلباء کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو۔ اسسٹنٹ سروے کمشنر وقف اور وقف بورڈ کے عہدیداروں نے چہارشنبے کے دن مسجد میاں مشک پرانا پور کے تحت واقع موقوفہ جائیداد کا سروے کیا اور کمیٹی کو حاصل ہونے والی آمدنی کا بھی جائزہ لیا۔ متعلقہ عہدیداروں کو مسجد کے تحت واقع وقف جائیداد پر قبضے اور مسجد کو حاصل ہونے والی آمدنی میں دھاندلیوں کی شکایتیں موصول ہوئی تھیں جو سروے کے دوران غلط ثابت ہوئیں۔ مسجد کمیٹی کے صدر سمد وارسی نے بتایا کہ موجودہ کمیٹی 2005 سے کام کر رہی ہے اور 2011 تک کا مکمل حساب موجود ہے۔ مسجد کمیٹی سے 2011 تک وقف بورڈ میں فنڈ جمع کروایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے پسماندہ افراد کی نشاندہی کے لیے عصری طریقہ کار کے استعمال پر زور دیا ہے۔ ایم چنا ریڈی ہال میں ریزلٹس فریم ورک ڈاکیومنٹ پر منعقدہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ پسماندہ افراد کی صحیح نشاندہی نہ ہونے سے کئی مستحق پسماندہ طبقات حکومت کی سہولتوں سے محروم ہیں۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ مستحق افراد تک حکومت کے فلاحی پروگراموں کو پہنچانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت فلاحی پروگراموں پر 96,000 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فلاحی اسکیموں سے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر بھی مؤثر عمل آوری کی ضرورت ہے۔ ضلع کڑپا کے رائے چوٹی کے رکن اسمبلی نے چیئرمین وقف بورڈ سے ملاقات کی اور رائے چوٹی کی ایک اوقافی اراضی کی بازیابی کے لیے مضبوط قانونی پیروی کرنے کا مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی شری کانت ریڈی کے ساتھ آئے مقامی مسلم افراد نے کہا کہ وقف بورڈ نے اس مقدمے میں ناقص پیروی کی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے چیئرمین سے ملاقات کی۔ حج ہاؤس کی عمارت میں صاف صفائی کا کام ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس خوبصورت عمارت میں انتظامیہ کی لاپرواہی سے جاروب کش عملہ بھی اپنے کام میں لاپرواہی برت رہا ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی ہے اور ہر طرف کچرا پڑا ہوا ہے جس میں حج کی معلومات پر مشتمل کتابوں کے ٹکڑے اور دعاؤں کے پرچے بھی شامل ہیں۔ کسانوں کے لیے اقل ترین قیمت کے تعین کے طریقہ کار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔
یہ بات آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر اور تامل ناڈو کے موجودہ گورنر کے روشیا نے کہی۔ جوبلی ہال میں آچاریہ این جی رنگا کے 113ویں یوم پیدائش کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روشیا نے کہا کہ کسانوں کے لیے آچاریہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس موقع پر کرناٹک کے کسان قائد نرسمہا اپا نے کہا کہ کسانوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ان کی محنت کا صحیح معاوضہ انہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ملک کی آبادی کا 70% حصہ زرعی شعبے سے جڑا ہوا ہے۔ کھمم ٹاؤن میں روڈ کی توسیع سے متاثر ہونے والے دکانداروں کے ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور ان کے مسئلے کو زیر التوا رکھ دیے جانے کی شکایت کی۔ بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل الطاف حیدر رضوی نے زونل کمشنر کھمم سے رابطہ کیا اور دکانداروں کے مسئلے کی جلد یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ کھمم ٹاؤن میں 65 سے زائد ملکیات کو روڈ کی توسیع کی وجہ سے 2 مہینے قبل منہدم کر دیا گیا تھا، لیکن قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ کرتے ہوئے انہدامی کارروائی رکوا دی تھی۔ متنازعہ تیلگو فلم ڈینکا ریڈی کے خلاف راج بھون کا گھیراؤ کرنے کی برہمن تنظیموں کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ برہمن تنظیموں کے کارکن راج بھون کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ بعد میں پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ڈی جی پی آفس کے روبرو ایک آٹو میں رقم سے بھرے 3 بیگز انتہائی ڈرامائی انداز میں دستیاب ہوئے، جس سے سارے علاقے اور خود ڈی جی پی کے دفتر واقع لکڑی کا پل میں سنسنی پھیل گئی۔ ڈیوٹی پر متعین ٹریفک جوان اور ایک ہوم گارڈ کی ہمدردی کے جذبے سے اس قدر کثیر رقم برآمد کی گئی۔ صورتحال بالکل کسی فلمی سین کی طرح پیش آئی۔ ڈی جی پی آفس کے بالکل سامنے ایک آٹو کسی خرابی کی وجہ سے رک گیا تھا۔ اس میں سوار مسافر نے دوسرا آٹو رکوایا اور اس میں بیگز منتقل کرنے لگا۔ ازراہ ہمدردی ٹریفک جوان اور ہوم گارڈ آٹو کے قریب آئے اور دریافت کیا کہ بیگز اس قدر وزنی کیوں ہیں، اس میں کیا ہے؟ آٹو سوار نے جواب دیا کہ اس میں شادی کا سامان ہے۔ جب اسے کھولنے کے لیے کہا گیا تو مسافر بھاگنے لگا۔ شک کی بنیاد پر پولیس نے بم اسکواڈ کو طلب کر لیا، جس نے بتایا کہ تینوں بیگز میں کوئی بم نہیں ہے بلکہ روپیہ بھرا ہوا ہے جو کروڑوں روپے میں ہو سکتا ہے۔ پولیس نے رقم کو ضبط کر لیا اور بالو نامی آٹو ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ پولیس اس سنسنی خیز واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس قدر خطیر رقم کہاں سے آئی، کہاں لے جا رہی تھی اور اس میں کون ملوث ہے۔ سکندرآباد سے امبیڈکر نگر جانے والی RTC بس نے ایک کالج کے طالب علم کو ٹکر دے کر رون دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کی صبح مقطع واقع سماجی گڑھے کے رہنے والے امتیاز علی بون کالج سینک پوری جا رہے تھے کہ روٹ نمبر 37D کی RTC بس نے انہیں پیچھے سے ٹکر دے کر رون دیا۔ شدید زخمی امتیاز کو ترمل گری ملٹری ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ بس ڈرائیور کے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس نے کہا ہے کہ مہلوک امتیاز علی موٹر سائیکل پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے اور موٹر سائیکل سے گر کر حادثے کا شکار ہو گئے۔ ترمل گری پولیس نے اگرچہ کہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے، لیکن وہ اس کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمایوں نگر پولیس نے قفل شکنی کے ذریعے چوری کی وارداتیں انجام دینے والے ایک گینگ کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے سارقین کو میڈیا کے روبرو پیش نہیں کیا۔ جواز یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں 2 کمسن لڑکے ہیں۔ انسپکٹر پولیس نے بتایا کہ ہمایوں نگر اور بنجارہ ہلز پولیس حدود میں پیش آئی سرقے کی وارداتوں کے سلسلے میں سلیم نامی ایک سزا یافتہ چور کو پکڑ کر تفتیش کی گئی تو اس نے اپنے ساتھی اسماعیل ساکن ٹولی چوکی اور 2 کمسن لڑکوں کے ذریعے چوری کرنے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 16 تولے کے سونے کے زیورات برآمد کر لیے۔ کالنگی کالونی واقع مولا علی کے ایک فلیٹ سے 1 کلو طلائی زیورات، 3 لاکھ روپے نقد رقم اور ایک لیپ ٹاپ کا سرقہ کر لیا گیا۔
सर्कल इंस्पेक्टर मल्काजगिरी पुलिस वेंकटेश्वर लू ने मीडिया को बताया कि फ्लैट के मालिक अपने अहल खाना के साथ चेन्नई गए हुए थे। चारशंबे की सुबह वापस आए तो फ्लैट का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था और मज़कूरा अशिया और नकद रकम का सरखा कर लिया गया था। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने दबीरपुरा रेलवे स्टेशन पर पेश आए एक खातून के कत्ल के मामले को हल कर लिया और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 17 अक्टूबर को नामालूम खातून की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई थी। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि ये लाश 35 साला शोभा उर्फ भवानी की है, जो शराब की आदी थी। 17 अक्टूबर के दिन भी उसने अपने साथी जी हनुमंतु और साई अम्मा के साथ शराब नोशी की थी, जिसके बाद इन तीनों में झगड़ा हुआ। हनुमंतु और साई अम्मा ने शोभा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। रेलवे पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा चारमीनार पुलिस इंस्पेक्टर श्याम बाबू का तबादला। मंदिर वाक़े में जानिबदारी की कोशिश के बाद कमिश्नर पुलिस की कार्रवाई। मंदिर की तामीर का कोई तयक़ुन नहीं दिया गया। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस को मुदाखलत का इख्तियार नहीं, पुलिस कमिश्नर की वजाहत। नूरखां बाजार में 1 करोड़ 22 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह। सदर मजलिस का पैदल दौरा और आवाम से मुलाकात। और तिरमलगिरी में आरटीसी बस ने एक तालिब इल्म को रौंद दिया। गिरफ्तार ड्राइवर को बेकसूर साबित करने पुलिस की कोशिश।